الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. اللہ جل جلالہ ومن والہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے زندگی گزارنے کی بہترین ترتیب انسانیت کو عطا فرمائی ہے. جب ہم کہتے ہیں زندگی گزارنے کی ترتیب تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے صرف عبادات کا طریقہ نہیں بتایا کہ نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو، حج ایسے کرو، صرف یہی نہیں بتایا. اور صرف یہی نہیں بتایا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور آخرت کا ایک دن ہوگا، یہ بھی بتایا گیا، عبادات بھی بتائی گئیں، لیکن پورے دین کی پوری زندگی کی ساری باتیں بتائی گئیں. انسان کو اس انسانی معاشرے میں کیسے رہنا ہے، اس معاشرے میں اپنے گھر میں اپنے خاندان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، انسانی معاشرے میں جہاں کمائی کا موقع آئے گا تو دکان پر، ملازمت پر، تجارت پر، کارخانے پہ کیسے رہنا ہے. یہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں پہنچوائی ہیں. اس واسطے اسلام اور غیر اسلام، مسلمان اور غیر مسلمان میں فرق بہت واضح ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کے ہر شعبے میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی کیا مرضی ہم تک پہنچائی ہے. ہر شعبے میں، ہر شعبے سے سمجھ رہے ہو؟ ہاں، عقیدے کا معاملہ ہو، عبادت کا معاملہ ہو، معاشرت کا معاملہ ہو، اخلاق کا معاملہ ہو یا لین دین کا معاملہ ہو، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، راتوں کے گزارنے کا معاملہ ہو یا دنوں کو کیسے گزارا جائے اس کا معاملہ ہو، تمام چیزوں میں رہنمائی فرمائی ہے. تو رہنمائی اس لیے نہیں فرمائی کہ ہم ایک مقدس کتاب میں بند کر کے اس کو رکھ دیں، رہنمائی اس لیے فرمائی کہ ہماری زندگی اس ترتیب پر آ جائے. جو اس ترتیب زندگی پر اپنی زندگی کو لے آئے گا وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے اور باقی ناکام ہے. یا تو اللہ کے مہمان خانے کا میں داخلہ ملے گا اور ورنہ اللہ تعالیٰ کی جیل کے ہاں جانا پڑے گا، جیل میں جانا پڑے گا. بعضے بیچارے ایسے ہوں گے کہ جو جیل خانے میں جائیں گے تو ان کے جیل خانے سے نکلنے کا کوئی معاملہ پھر نہیں آئے گا، ہمیشہ. بعضے ایسے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے. بعضے ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد نکل آئیں گے. جیسے اللہ کے انبیاء پر ایمان لائے اور اللہ کے انبیاء پر ایمان لانے کے باوجود گناہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہا. اور بعض بیچارے ایسے بھی ہوں گے، اللہ اکبر، بعض بیچارے ایسے بھی ہوں گے
جو جہنم میں جائیں گے تو ان کے لیے کہا گیا کہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہوگا. اور وہ کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے جو زبان سے کہتے تھے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور اصل میں ایمان نہیں لائے تھے. وہ اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، منافق، جن کی نقل آج مسلمانوں کا بڑا طبقہ کر رہا ہے، نقل کر رہا ہے. میں ان کو ان منافقین میں شامل نہیں کر رہا ہوں. ہاں، وہ تو اصلی منافق تھے، ہم ان منافقوں کی نقل کر رہے ہیں. ہم مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ ترتیب زندگی یہ ہونی چاہیے. ہم مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں، ہم بولتے ہیں، ہم اس کو چومتے ہیں، اس کو سروں پر رکھتے ہیں، لیکن اپنی زندگی اس کے مطابق نہیں بناتے. گویا عمل کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اس کو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. بہت ساری اسلام اور غیر اسلام کے فرق میں جو میں نے عرض کیا، ہم نماز کے لیے آئے، عیسائی اپنے عبادت گاہ میں، چرچ میں یا گرجے میں جاتا ہے تو وہاں وہ کہتے ہیں ہم سروس کے لیے آئے. اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، عبادت بولتے ہوں گے شاید، کیا ہم عبادت کے لیے جاتے ہیں. تو فرق بہت واضح ہوتا ہے، بہت واضح ہوتا ہے. ہم نماز کے لیے آئے، نماز کا یہ کھڑے ہونا، اس طرح سے ہاتھ باندھنا. ہاں، یہ اس میں بھی ایک بات بتا دوں، لفظ نماز یہ ایرانی اثر کے تحت ہمارے یہاں آ گیا. مجھے پہلے پتہ نہیں تھا. یہاں ایک پارسی خاندان ہے مشہور، بڑا ہوٹل کا مالک ہے. اس نے کوئی کشتی رانی کے مقابلے میں حصہ لیا، وہ جیت گیا. تو اس کا انٹرویو ہو رہا تھا، تو اس سے کسی نے معمولات زندگی پوچھا تھا کہ صبح اٹھ کے پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں. تو میں بہت چونکا، نماز پڑھتے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو مجوسی ہے، آتش پرست، آگ کے ماننے والے، وہ اپنی عبادت کو نماز کہتے ہیں. اس وجہ سے یہ لفظ ہمارے ہاں آ گیا. ورنہ ہمارے ہاں کیا ہے؟ صلاح. حی علی النماز تو نہیں کہتے نا، حی علی الصلاح. بہرحال، تو جب ہم نماز کہتے ہیں تو وہ بالکل ایک مختلف چیز استعمال کرتے ہیں، سروس یا کوئی عبادت. اور اگر ہندو ہوگا تو کیا کہا؟ پوجا. لہذا وہ الگ الگ بالکل نظر آتے ہیں، واضح. لیکن زندگی کے جو دیگر معاملات ہیں ان میں اسلام اور غیر اسلام کا جو فرق ہے اس کو کچھ تو واضح نہیں کیا گیا، اور کچھ واضح کرنے کے بجائے اس کو گڈمڈ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. گڈمڈ کرنا، ملانا. جو بات آج آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں اور جس کے لیے میں نے یہ تمہید باندھی، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان کی شاخیں فرمائی. ایک روایت میں 70، ایک میں 77، ایک روایت میں 60 سے کچھ اوپر شاخیں ایمان کی ہیں، 60 سے کچھ اوپر. اور ان کی تفصیل نہیں کی کہ 1 2 3 4 40 50 60، تفصیل نہیں کی. لیکن اہمیت کی خاطر، کسی اہم چیز کو بیان کرنے کی خاطر یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے. میں نے گزشتہ کئی جمعے آپ حضرات سے باطل کی ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جن کے ذریعے وہ ہمارے اسلام کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ غیر مسلمان ہو جاؤ، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم ہماری روش اختیار کرو. وہ سیدھا سیدھا کہہ رہے یہ بھی تو اسلام ہے. جیسے ہم نے آپ کو شادی بیاہ کے رواج بتائے، ہم نے آپ کو کیا آغا خان ایوارڈ فار اسلامک آرکیٹیکچر بتایا. ایسی بہت ساری چیزیں جن کا ہم تذکرہ کر چکے، ان کا تذکرہ نہیں کر رہا. لیکن اس فکر کا، اس طریقہ کار کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے مسلمان کو
اسلام سے ہٹانے کی سازش کا خبر کیے بغیر وہ ہماری ہی چیزوں کو بدل رہے ہیں. حیا ان میں سے ایک ہے. اس کا انگریزی ترجمہ ابھی میں بیٹھ کر کے ڈکشنری دیکھ رہا تھا. کوئی ترجمہ حیا کا نہیں ہے. ڈکشنری انگریزی کا خاص طور پر اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ ہم پر فرانسیسی غالب نہیں ہے، ہم پر پرتگیزی غالب نہیں ہے، ہم پر ولندیزی ڈچ غالب نہیں ہے. ہم اپنی پرانے سابق آقا کے زیر اثر انگریزی کے غلبے میں ہیں. کوئی لفظ نہیں ہے حیا کا، کوئی ترجمہ نہیں بن رہا حیا کا. عربی زبان جس میں قرآن کریم نازل ہوا وہ عربی سوڈان اور مصر کی نہیں تھی، وہ عربی قریش کی تھی. قریش کے ہاں عربی زبان میں حیا کا مطلب یہ ہوتا انقباض النفس عن القبائح فترکہ لذالک. آدمی کے اندر جو نفس ہے، آدمی کا جو جی ہے اندر، اس کا گھٹنا، انقباض، اس پر بوجھ ہونا، عن القبائح، کن چیزوں سے؟ جو غلط حرکتیں ہیں، غلط اعمال ہیں، ان سے. اندر آدمی کا اندر جو اپنا آپ ہے، اس پر بوجھ پڑنا، اس پر گھٹن آنا، کس وجہ سے؟ غلط اعمال کی وجہ سے، کہ کوئی غلط کام میں کیسے کروں. وَتَرْكُهُ لِذَلِكَ، اور اس بنا پر کہ یہ گھٹن پیدا ہو رہی ہے، یہ دل پر بوجھ ہے، اس کی وجہ سے وہ اس کام کو چھوڑ دیتا ہے کہ یہ حیادار ہے، یہ حیادار ہے. اب چونکہ حیا کا کوئی متبادل تو موجود نہیں ہے، تو اس واسطے جو انگریز خواہ طبقہ، انگریزی پڑھنے والا طبقہ یا جن کی مادری زبان انگریزی تھی، ان کے ہاں جب تحقیقات ہوئی تو انہوں نے حیا کو انگریزی میں موڈسٹ، شرافت، اور دوسرا معاملہ کیا کیا؟ دوسرا معاملہ یہ کیا کہ ارے بھائی، یہ جو شرم ہے، یہ تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ تو نفسیاتی بیماری ہے. آدمی کو تو بولڈ ہونا چاہیے. بولڈ کا کیا ترجمہ ہوگا بھائی اردو؟ بے باک. سبحان اللہ، بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے. آدمی کو تو بے باک ہونا چاہیے، بولڈ ہونا چاہیے. میں نے کسی سے پوچھا کہ آپ اپنی بچی کو مخلوط تعلیم کیوں دلواتے ہیں؟ تو کہنے وہ اس میں بولڈنس آئے گی، بولڈ ہو جائے گی، بولڈ. تو دو ذریعوں سے، ایک تو لفظ ہی کوئی نہیں دیا اس کو، حیا کو کوئی لفظ نہیں دیا، جبکہ وہ لفظ دینے میں بہت تیز ہیں. میں ایک بری سی مثال دے رہا ہوں لیکن شاید اس سے بات سمجھ میں آ جائے. وہ لفظ دینے میں بہت تیز ہیں لیکن اس کو آج تک کوئی لفظ نہیں دیا. وہ لفظ دینے میں کیسے تیز ہے؟ میں پھر کہوں کہ میری اس بے حیائی کو معاف کر دیجیے گا جو بے حیائی اب کرنے جا رہا ہوں. عورت کے تعلق کے لیے ہمارے ہاں اب تک یہ کہا جاتا ہے ہم جنس پرست عورت. مرد اگر غلط تعلق قائم کریں گے، ہم جنس پرست مرد، انہوں نے آج سے سالوں پہلے اس کو نام دے دیا ہے. اس کے لیے ٹرمینالوجی اصطلاح وضع کر لیے تاکہ وہ ڈسکشن میں آ جائے، باتوں میں شروع ہو جائے. وہ آپ میری بات سمجھ گئے؟ وہ اس میں تیز ہے لیکن حیا اب تک کچھ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باطل کا انسانیت پر بڑا وار بے حیائی کے ذریعے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ پچھلے انبیاء کے ذریعے، پچھلے انبیاء کی تعلیمات میں سے کچھ چیزیں تم تک پہنچی ہیں
جن میں سے ایک حیا ہے۔ حیا فطری چیز ہے، فطرت انسانی میں داخل ہے، فطرت انسانی میں۔ تو پھر آدمی کیسے بے حیائی کرتا ہے؟ آدم علیہ السلام کا قصہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی جگہ بیان کیا۔ ایک جگہ فرمایا فلما ذاق الشجرۃ بدت لهما سوآتهما، بدت، وہ جو دونوں نے ذاق الشجرۃ، ان دونوں نے وہ جو درخت چکھا ہے تو کیا ہوا؟ بدت لهما سوآتهما، ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، پھر جلدی سے جنت کے پھل، جنت کے پتے لے کر کے اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے، چھپانے لگے۔ یہ ہے فطرت۔ اولین انسان آدم اور ان کی اولین ساتھی حوا خالص فطرت پر تھے، خالص فطرت پر۔ آج تو سر ڈھکنے کو کہہ رہے ہیں، یہ کیا انسانیت ہے؟ ننگے ہونے کو، حالانکہ ننگا ہونا، سطر کا کھولنا اور اس میں کوئی شرم حیا محسوس نہ کرنا، جیسے لفظ انہوں نے بتایا بے باکی کے ساتھ، وہ تو جانور کا کام ہے۔ جانور کو دیکھا ہے کپڑا تلاش کر رہا ہو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے؟ جانور کو دیکھا ہے یہ ہگنے موتنے کے لیے کوئی جگہ آڑ تلاش کر رہا ہو؟ تو جانور کا کام تھا۔ انسان اور جانور میں صرف بولی کا فرق نہیں ہے کہ انسان بولنے والا اور جانور جو ہے وہ ان کی بولی بالکل الگ ہوتی ہے، صرف یہ نہیں ہے بات۔ اہم بات یہ ہے کہ جانور آپ کو لباس کے بغیر ملے گا اور انسان اپنے آپ کو چھپائے گا لباس میں۔ حیا فطری چیز ہے، فطری۔ اس فطرت کو باطل نے نشانہ بنایا ہے، اور کیوں بنایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے وَإِذَا فَأْتَ الْحَيَاءَ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، جب حیا رخصت ہو جائے، فوت ہو جائے، حیا ختم ہو جائے، فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، پھر جو جی چاہے کر۔ اگر باطل اپنی چیزوں کو ہمارے ہاں لائے گا تو ہم رکاوٹ بنیں گے۔ اس کے لیے ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ ان کی حیا کو ختم کرو، پھر کیا ہوگا؟ پھر جو چاہے کریں۔ نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹ نہیں ہو سکتا، غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ بیماری، یہ مسئلہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ جب حیا نہیں ہو تو پھر جو چاہو کرو، جو چاہو کرو۔ یعنی حیا رکاوٹ بنتی ہے۔ پھر ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے ان کا تذکرہ کر دیا جنہوں نے یہ کہا کہ حیا کیا چیز ہے، تو بے باک ہونا چاہیے آدمی کو۔ لہذا ہم یہ سمجھے کہ حیا اور جھجک ایک چیز ہے، نہ، جھجک آدمی دوسروں سے کرتا ہے، چپکے تصویریں دیکھتا ہے لیکن لوگ دیکھ رہے ہوں تو رک جاتا ہے۔ اور حیا آدمی اپنی ذات سے اور اللہ سے کر رہا ہوتا ہے۔ حیا اندر سے، وہ اکیلے تنہائی میں ہو یا وہ مجمع کے سامنے ہو۔ اس واسطے پھر انشاءاللہ دیکھیے، کوشش کریں گے اگلی دفعہ اس حیا کو اور سمجھائیں اور آپ کے سامنے اس بات کو رکھیں کہ کیسے باطل ہم پر بے حیائی کے ذریعے حملہ آور ہو رہا ہے اور ہم اس سے اپنی حفاظت کیسے کریں۔ کچھ باتیں انشاءاللہ نماز کے بعد بھی اس سلسلے میں عرض کریں گے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہماری بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس بات کا اگلا حصہ ہمیشہ نماز کے بعد ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، اور جو بقیہ بچا ہوا ہے انشاءاللہ وہ پھر اگلے جمعے میں بھی کریں گے، خود زندگی رہی تو۔ اللہ پاک عافیت کے ساتھ ہمیں اصلی حیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی ہے وہ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا